اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون۔ درود پڑھیں محمد علیہ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم، جو عنوان آپ کی خدمت میں کل اپنی گفتگو کے سلسلے کے اختتامی مراحل کے اوپر شروع کیا گیا، وہ تھا کہ وہ لوگ کہ جن پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ مسافر کے سلسلے میں تو ہماری گفتگو اپنے مقام پر بڑے طول و تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی۔ کل جس شخص کو یا جس گروہ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا اس اعتبار سے کہ اس پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ بزرگ افراد ہے، عمر کی اس حد کو پہنچے ہوئے افراد ہے کہ جنہیں بوڑھا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے انسان کہ جس کے بعد بزرگی یا ایج اتنی بڑھ جائے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہو، تو یہاں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ جو ورڈ ہے دشوار، جس کو مشقت بھی بولتے ہیں، جس کے لیے روزہ رکھنا پریشانی کا باعث بن جایا کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت ہوئی کہ پریشانی، مشقت تو ہر فرد کے لیے روزہ رکھنے کی صورت میں ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان بھوکا رہتا ہے، انسان پیاسا رہتا ہے، خاص طور پہ اپنے روٹین کے دنوں کے اندر جب وہ کام کرتا ہے تو ایک وقت کے بعد جب اسے پیاس لگتی ہے یا موسم کی حدت ہوتی ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے۔ یہ وہ پریشانی مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے یا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جایا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ لہٰذا باقاعدہ مراجعین ایک مقام کے اوپر اس عنوان سے اس بات کو تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر کہیں کسی کو کمزوری عارض ہو جائے، نکاہت پیش آ جائے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے اندر کسی اعتبار سے ویکنس محسوس کرتا ہو، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی پی لے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ کھول لے؟ نہیں عزیزان محترم، نکاہت، ویکنس، یہ جو روزہ رکھتے رکھتے بعض اوقات بچوں میں بھی آیا کرتی ہے، اور خاص طور پہ وہ بچے یا بچیاں کہ جو نئے نئے بالغ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے والدین پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ اسکول جاتے تو انہیں باقاعدہ بعض اوقات بچہ اگر ہمت بھی کر لے تو والدین ان کو روزہ رکھنے سے روک دیتے ہیں، یا روزہ رکھ کر گھر آتے ہیں تو انہیں پانی پلا کے خود توڑوا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ شریعت کی نگاہ میں دیکھیں کہ اگر واقعاً ایک بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ ان کو ہمت دلائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ویسے ہمارے ہندو پاک کے اندر عام طور پہ 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچوں سے روزہ کشائی کروائی جا رہی ہوتی ہے، ایک روزہ رکھوایا جاتا ہے، پورے خاندان میں اہتمام کیا جاتا ہے اور خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ اچھی رسم ہے لیکن عمر کے اس حصے میں واجب نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر اگر یہ پیش آ جائے صورتحال کے بچے کے لیے پریشانی ہو اور آپ انہیں روزہ کھلوا دیں، بعض جگہوں کے اوپر یہ رسم بھی ہے کہ آدھے دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے پریکٹس کروانے کے لیے، اسے آمادہ کرنے کے لیے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتے جائے ایک عمر پہ آ کر وہ عادی ہو جائے کہ روزہ رکھے۔ یہ تمام طریقہ کار جو رائج ہمارے معاشرے کے اندر قابل تحسین ہے، لیکن اس کی وجہ سے بچہ جب اس عمر کو نہ پہنچے تو اس پر زبردستی نہ ہو، اسے اس طریقے سے خاندان کے اندر ریکارڈز قائم کرنے کے لیے پریشان نہ کیا جائے، وہ غلط طریقہ کار ہے۔ لیکن جب بچہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی، اب گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو تشویق بھی دلائے، وہ اس کو سہارا بھی دے، سپورٹ بھی کرے اور اس کو آمادہ کرے کہ وہ اپنا واجب روزہ مکمل کرے۔ اور اس سلسلے کے اندر اگر کوئی نکاہت ہو جائے یا کوئی کمزوری ہو جائے تو اس کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ گھبراہٹ یا یہ بیماری یا یہ ویکنس عمر کے ہر حصے کے اندر ہو سکتی ہے اور موسم کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ہاں اگر واقعاً کسی وجہ سے ایسی کمزوری آ جائے کہ جس کی وجہ سے فرض کریں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی باری آ جائے، تو اس کا تعلق عمر کے کسی خاص حصے سے نہیں ہے، چاہے پھر وہ 10 سال کی بچی کے ساتھ یہ صورتحال ہو، چاہے وہ 40 سال کے مرد یا عورت کے ساتھ صورتحال ہو، چاہے یہ پھر 50 یا 60 سال کے بندے کے ساتھ یہ صورتحال ہو۔ اگر کبھی کسی موسم کی وجہ سے یا واقعاً ویکنس اتنی آ جائے کہ روزے کی وجہ سے صورتحال بگڑتی بھی نظر آئے
اور ناقابل برداشت ہو جائے تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے، اس تکلیف سے نکلنے کے لیے اتنا پانی پی لے. اس ورڈ پہ غور کیجیے گا، اتنا پانی پی لے کہ جس کے بعد آپ اس تکلیف سے نکل جائے. اب اگر وہ پانی 2 گھونٹ پانی ہے تو پھر 2 گھونٹ ہی پینے کی اجازت ہے. آدھا گلاس پانی ہے تو آدھا گلاس. اب یہ نہیں کہیں گے کہ آدھے پی کر تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے لہٰذا ہم 1 گلاس کیوں نہ پی لیں. نہیں، آپ کو اجازت ملی ہے فقط اتنا پانی پینے کی جس سے آپ کی جان بچ جائے. البتہ اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اسی کیفیت میں رہنا ہے مغرب کے وقت تک کہ جیسے عام روزے دار رہتا ہے. لیکن ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی. کا فرق کیا پڑا؟ فرق یہ کہ آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے اور آپ پر کفارہ نہیں لگا. وگرنہ اگر آپ عام حالات میں اس طرح سے پانی پی لیں گے تو روزہ توڑنے کا گناہ بھی آئے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا. اب آپ اس کفارے اور ٹوٹنے سے بچ گئے. لہٰذا 2 دن پیشتر ہی کسی نے مسئلہ پوچھا تھا اور وہ یہ تھا کہ میں بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے دوائیوں کے اوپر آ گیا ہوں. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ آپ کو اینٹی بائیوٹک لینا پڑے گی، تو کیا مجھ پہ روزہ رکھنا معاف ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھ جائے، یا اس کی جو علاج ہے اس کے اندر طول پکڑ جائے یا پیچیدگی آ جائے، تو آپ کے لیے ویسے ہی روزہ رکھنا معاف ہو جاتا ہے. نہ فقط معاف ہے بلکہ اگر یہاں پر آپ اینالائز کرنے کے اندر اس بات کے اندر چوک گئے، آپ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ آپ کی بیماری کو نہیں بڑھائے گا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، اگر اس روزے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی اگر روزہ کسی کی بیماری کے علاج میں پریشانی کا باعث بنا کرتا ہے تو شریعت خود ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنا علاج کروائے اور پھر اس کے بعد میں ماہ رمضان کے اس کو قضا کرے. تو خلاصہ یہ کہ اگر بچہ نیا بالغ ہوا ہے یا عمر کی کسی حصے کے اندر بھی نکاہت یا کمزوری ہے، یہ باعث نہیں بنا کرتی کہ آپ اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں. لیکن اگر واقعاً کسی کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جاتا ہے، اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. عام طور پہ آغا سیستانی سے ان کے استفتاحات کے اندر پوچھا گیا کہ کوئی جاب ایسی ہے کسی کی جو جاب جو ہے وہ اسے آؤٹ ڈور کی جاب ہے، سخت دھوپ ہے یا سخت مشقت ہے. ایک مرتبہ موسم اپنے اعتبار سے اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے لیکن کام بہت زیادہ سنگین ہے، دوڑ دھوپ بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہوگی کیا امر معاش اسی پر ڈیپینڈ ہے، یعنی کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ہے کہ جس جاب کو اختیار کر کے آپ اس مشقت سے بچ سکے؟ آپ کہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جاب شفٹ کریں. آپ کہہ رہی نہیں جاب تو ہے مگر اس جاب کے نتیجے میں جو سیلری ملے گی وہ اتنی کم ہے کہ جس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں. اگر گزارا ممکن ہے، اگزامپل کی بات کرتے ہیں کہ 9,000 درہم تنخواہ ہے، آپ کو 7,000 ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی خاطر یا کچھ عرصے کے لیے اگر میں 7,000 پہ آ جاؤں تو کوئی ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ گھر میں فاقے لگ جائیں گے یا خدا نہ خواستہ بچوں کو یا کسی اور اعتبار سے تعلیم سے دور ہونا پڑے گا، میں مینج کر سکتا ہوں، اتنی سیونگز ہے یا اس کے ساتھ لو انکم کے اندر گزارا ممکن ہے. آپ پر واجب ہے کہ جاب شفٹ کریں، لو انکم کے اوپر گزارا کریں. لیکن جاب نہیں ملے گی، اتنی کم تنخواہ ملے گی کہ جس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے اور یہی جاب کرنی ہے اور ماہ رمضان ہے. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ چونکہ اب ایسی مجبوری ہے کہ جس کے آپ کے پاس جس کا کوئی حل موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس جاب کو کنٹینیو کریں، روزہ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. کا مسئلہ یہ کہ آپ روزہ رکھ کر گھر سے نکلیں گے اور جاب پہ روزہ رکھیں گے. جب اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ اب بغیر کھائے پیے آپ کے لیے اتنی زحمت بن رہی ہے کہ اب مشکل ہو گیا بہت زیادہ، تب اجازت ہے آپ کو اتنا کھانے پینے کی کہ جس کے ساتھ آپ کی زندگی کی وہ مشکل، وہ پریشانی جو بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ حل ہو جائے. دوبارہ اسی کیفیت میں رہیں گے اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کریں گے. تو یہ مسائل ہے جس کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے. اب آ جائیے دوبارہ اس بزرگ والے مسئلے پر کہ اگر عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشقت میں آ رہا ہے انسان، ظاہر سی بات ہے یہ آہستہ آہستہ ایج مزید بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. اگر بیماری ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ علاج کرا کے اپنے آپ کو درست کر لیں. نکاہت ہے
تو آپ کسی اعتبار سے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے اپنی اس مسئلے کو حل کریں، مگر ایج بالآخر بڑھنی ہے، لہٰذا یہ ایج اب اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ اب روزہ رکھنا دشوار ہوتا جا رہا ہے، رکھتے ہیں تو اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ پھر کئی ہفتوں تک علاج کرانا پڑتا ہے، اس وجہ سے روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر ایسی صورت میں آپ پر ایک مطعم، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مطعم دینا ہے، اب آپ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ سوال کیا گیا 2 3 4 مہینے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے کہ اب آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ ایج تو بڑھ رہی ہے میرا خیر، لیکن میں اگر کچھ روزے رکھنا چاہوں تو اب رکھ سکتا ہوں، تو آغا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں اور آغا خوئی بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اب بھی روزہ رکھنا واجب نہیں، احتیاط مستحب ہے کہ رکھ لے، بہتر ہے کہ رکھنا چاہے رکھ لے، مگر آپ پر روزہ فرض نہیں ہے اس فرد کے لیے کہ جس کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہو رہا تھا۔ کل بھی بیان ہوا اسی بات، اور بڑھ گئی ایج، یہ مسئلہ تھا مثال کے طور پہ 60 65 70 سال کے لیے، ایج بڑھتے بڑھتے 80 تک پہنچ گئی، 85 تک پہنچ گئی، اب بالکل قابل ہی نہیں روزہ رکھنے کے، مشقت کی بات نہیں ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، فرمایا کہ ایسی صورت میں روزہ اس طرح سے ساکت ہے کہ اب ایک مطعم بھی دینا فرض نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتحال ہو گئی۔ آج اسی سے ایک اور مسئلہ نکال کر گفتگو تمام کریں، ذل عطاش، یہ ایک ٹاپک ہے باقاعدہ، فقہ کے باب کے اندر ڈسکس ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے 1 سیکنڈ کہا کہ بعض اوقات کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً کوئی اس سے سوء استفادہ کہتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذل عطاش کس کو کہتے ہیں؟ صاحب پیاس، جیسے آپ عطاشی کربلا، بڑا مشہور عنوان ہے کربلا کے اندر، مولا عباس علیہ السلام کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں، ساقی عطاشی، یعنی پیاسوں کو پانی پلانے والے۔ تو اب یہ جو ذل عطاش ہے یہ پیاس والا ہے، تو بتائیے کہ ماہ رمضان میں کون روزہ رکھتا ہے اس کو پیاس نہیں لگتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اس مسئلے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ایک عنوان ہے اس گروہ کے لیے کہ جسے ایسی پیاس لگتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، یعنی وہ پانی نہ پیے تو آپ سمجھے کہ جاں بلب ہو جائے، مر جائے گا، اور یہ بیماری ہے، یہ موسم کی وجہ کی صورتحال نہیں ہے، کبھی کبھی موسم کی وجہ سے ہو جائے، کسی کے لیے خاص صورتحال ہو جائے تو اس صورتحال میں اس کے لیے حکم آ جائے گا، جیسے کہ گزشتہ ساری گفتگو میں بات کی گئی۔ لیکن اگر کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ جس کی وجہ سے اسے ہر کچھ منٹ کے بعد، ہر 10-15 منٹ کے بعد کچھ گھونٹ پانی پینا پڑتا ہے، ورنہ منہ اتنا زیادہ سوکھ جاتا ہے کہ اس کو سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ یہاں بھی 2 گروہ ہیں، جس طرح بزرگ میں 2 گروپ ہیں، اگر مشقت ہے کرنا چاہے تو شاید دنیا میں ریکارڈ قائم کرنے کے لیے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھوا کر وہ اپنے آپ کو روزہ رکھ لے گا اور پھر آخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا اور کہے گا بھائی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس ریکارڈ سے کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ دلچسپی نہیں۔ اگر مشقت ہے اور ایسی مشقت ہے کہ جو برداشت نہیں کی جاتی تو اس فرد کے لیے بھی ہر روزے کے بدلے ایک مطعم ہے، اور اگر یہ بعد میں ماہ رمضان کے بعد صحت یاب بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ذل عطاش ہے کہ جس کے لیے مشقت نہیں، ممکن ہی نہ ہو روزہ رکھنا، تو فرمایا کہ ایسے فرد کے لیے روزہ معاف ہے، اصلاً اس پر مطعم بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری سلسلے کے اندر نہیں ہے، گویا یہ شریعت کے اعتبار سے ان افراد میں شامل ہی نہیں ہے کہ جو مکلف قرار پائے گا روزہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ 2 گروپ تھے، بزرگ اور ذل عطاش۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گفتگو کو آج کے حد تک تمام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں